الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں، انہی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ظہور مہدی۔ یعنی مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ہم ان کو پوری ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی وہ پوری ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ آپ کا ہر قول سچا ہے، برحق ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اسی لیے دو طرح کی نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دو طرح کی نشانیاں ایسی ہیں کہ ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ بس انہی دو نشانیوں پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بے شک تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی بل میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس امت میں یعنی بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو ماں سے بدکاری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا ہے وہی سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، بہت بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، مال و دولت ان کو عطا فرمائی، حکومت و سلطنت ان کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ اس بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں ان کو دی۔ چنانچہ ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو کہہ دیجئے، اے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیجئے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، کہ اللہ کی وہ جو نعمتیں تمہارے اوپر اللہ نے کی ہیں ان کو یاد کرو۔ انہی نعمتوں میں سے یہ ہے اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بنی اسرائیل میں کیسے کیسے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں رسول بھیجے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر بھیجے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسے گزرے ہیں کہ ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر بنی اسرائیل میں موجود رہے ان کی رہنمائی و ہدایت کے لیے۔ اب یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو نعمت قرار دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا اور ان میں بنی اسرائیل کا موجود ہونا یہ خود بنی اسرائیل کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں نبی موجود ہو اور نبی آئے تو اس قوم کے لیے کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کسی قوم کا کوئی لیڈر ہی موجود نہ ہو، اگر کسی قوم کو کوئی گائیڈ کرنے والا موجود نہ ہو، اس کو سمجھانے والا کوئی موجود نہ ہو، اس کی برائیوں پر روک ٹوک کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، اس کی اچھائیوں کو اجاگر کر کے اس کو ایک روشن تابناک مستقبل دینے والا کوئی موجود نہ ہو تو وہ قوم کبھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو راستہ کون دکھائے گا؟ کون اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے گا؟ کون گمراہیوں سے نکال کر ان کو راہ راست پر لائے گا؟ اور کون ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کا آئینہ دکھائے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ نصارہ کے بارے میں، نصرانی اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ تمہیں پتہ ہے مسلمانوں کہ تمہارے سے زیادہ شدت پسندی کی دشمنی کون رکھتا ہے؟ ان میں سب سے اول نمبر اگر کسی کا ہے تو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، تو سب سے پہلے یہودیوں کا نمبر ہے یہ جو تمہارے ساتھ سب سے زیادہ کٹر دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نصرانی ہے، اور نصرانیوں کے دوسرے نمبر پر ہونے کی وجہ جانتے ہو، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے رحم اور ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت اور ان کے قدر یہود کے کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذالک بانہم قسیسین، کہ ان میں علماء موجود ہیں۔
علماء موجود ہیں، ان کے گائیڈ موجود ہیں، ان کو رہنما موجود ہیں، ان کے قائد موجود ہیں، ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لانے والے موجود ہیں، اور ان کو جو ہے صحیح راستے پر لانے والے موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ ان کے مسلمانوں کی دشمنی بالمقابل یہودیوں کے، عیسائیوں کے دلوں میں کم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی قوم کے اندر جو علماء کا ہونا، یہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم قدر کریں نہ کریں، جیسے یہودیوں نے نہیں کی، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے انبیاء کے لائے ہوئے دین اور اس کے طریقوں اور ان شریعتوں پر عمل کریں اور ان کو جو ہے قبول کریں اور ان کی اتباع کریں، بجائے اس کے بلکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ ان کے دین کا انکار کیا، ان کی لائی ہوئی شریعت پر جو ہے انہوں نے کان نہیں رکھا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے اور کیا۔ اس لیے ان کی بدبختی میں کیا علامت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ان کو بادشاہت دی، بادشاہ میں پیدا فرمائی، ان کو سلطنت دی اور سلطنت کو سنبھالنے والے ان میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، مطلب ان کو تمام عالم میں وہ دیا کہ جو کسی کو نہیں دیا، وہ دیا کہ جو کسی کو نہیں دیا۔ ما لم یؤتی احدا من العالمین، عالم والوں میں سے، کائنات والوں میں سے، پوری دنیا میں سے، روئے زمین پر جو انسان موجود ہیں، اللہ نے ان میں سے جتنی بھی قومیں روئے زمین پر آباد تھی، ان کے علاوہ ان کو وہ نہیں دیا جو ان کو دیا۔ تو اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا دیا ہوگا۔ لیکن صاحب یہ بھی بڑی ناشکری قوم تھی، اللہ نے ان کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی ناشکری اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر 2 مرتبہ مصیبتیں بھیجی۔ دل کے کانوں سے سننا، 2 مرتبہ ان پر مصیبتیں بھیجی۔ ابتدا میں 700 سال انہوں نے عیش کے گزارے، مزے کے گزارے، عیش پرستی تھی، ہر طرح کی نعمت جس کو ہوں، جس کو حاصل ہو جائے تو وہ عیش کی زندگی گزارتا ہے نا۔ تو ابتدا میں انہوں نے 700 سال عیش کے گزارے۔ اب اس عیش کی زندگی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا، اس کی نعمتوں کی قدردانی کی جاتی، اس کی نافرمانیوں سے باز آیا جاتا، اپنی عیاریوں، مکاریوں، بدکاریوں، خرافاتوں سے باز آ کر کے اپنے اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت گزاری، اس کی جو ہے اس کی شکر گزاری کو بجا لایا جاتا اور اس کی ہر طرح سے فرما برداری کی جاتی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نعمتوں کے شکر گزاری کے بجائے انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی اور عیار یا مکاریاں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 700 سال کے بعد ان پر مصیبت بھیجی۔ سب سے پہلے 700 سال کے بعد پہلی مصیبت ان پر آئی، اور جب ان پر مصیبت آئی تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا کہ جنہوں نے ان کو مار مار کے بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ سب سے پہلی 700 سال کے بعد ان پر یہ مصیبت آئی، ان کو باہر نکال دیا۔ پھر اللہ نے ان کو جو ہے نعمتیں دی، راحتیں دی، تخت و تاج دیا، عیش و عشرت کی زندگی دی۔ پھر ان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے اور انعامات سے نوازا، اچھی زندگی ان کی گزرنے لگی۔ اس کا بھی پھر یہی تقاضا تھا کہ یہ اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی، پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ایک مرتبہ 700 سال کے بعد آئی، اور پھر اب بھی دوبارہ 700 سال کے بعد ان پر دوسری مصیبت آئی۔ اور جب 700 سال کے بعد ان پر دوسری مصیبت آئی تو اس دوسری مصیبت میں
بیت المقدس میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا خزانہ 50,000 سواریوں پر اٹھا کر کے روم لے کر کے چلے گئے، اور جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ روم کو فتح کریں گے، اور اس وقت وہ سارا خزانہ روم کے اندر ہے، اور جب وہ روم کو فتح کریں گے تو روم سے لے کر دوبارہ وہ بیت المقدس تشریف لے آئیں گے پورے 700 سال کے بعد۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے پہلے 700 سال کے بعد ان پر مصیبت بھیجی، جب یہ نہیں مانے تو ان کو نعمتیں دے دی، اور پھر اللہ رب العزت نے پھر 700 سال کے بعد ان کو جو یہ مصیبت اور ذلت عطا فرمائی، تو گویا کہ ان پر 2 مرتبہ ذلت اور رسوائی کا لباس ان کو پہنایا گیا، ان کو برباد اور ہلاک کیا گیا، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ 2 مرتبہ ان کی غفلتوں، ان کی ناشکریوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ان پر ذلت اتاری۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیٹنٹ ہمارا بھی، حدیث میں نے جو ذکر کی تھی یاد ہے کہ پیٹنٹ ہمارا بھی پھر یہی بننا ہے، حالات ہمارے بھی یہی بننے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر جیسا ان کے ساتھ پیش آیا وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کی نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ جو ذکر کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا، کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہی سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو 2 مرتبہ ان پر ذلت اور مصیبت آئی، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اب ہمارے ساتھ یا ہمارے حالات اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل وہی 700 سال کے بعد پہلی مصیبت ان پر آئی تھی 700 سال کے بعد، اب ہمارا نمبر آیا تو اب اندازہ لگائیں بالکل وہی 700 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں پر اس وقت ذلت اور مصیبت آئی کہ جب مسلمانوں سے تخت و تاج چھین لیا گیا، اور مسلمانوں سے تخت و تاج اس وقت چھنا جبکہ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور وہ حملہ اس طرح کیا کہ ایک دن میں صرف ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ تاتاریوں نے ایک دن میں صرف 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں پر اتنا خوف، اتنی دہشت اس وقت طاری تھی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان جا رہا تھا، ایک تاتاری عورت آئی، اس نے کہا خبردار اگر یہاں سے ہلا تو، اب وہ وہیں کھڑا ہو گیا، گیا ہی نہیں، وہ اندر گئی، چھری نکال کے لائی، مسلمان کو قتل کر دیا، وہ گیا ہی نہیں۔ اتنا خوف طاری تھا کہ اگر تاتاری کسی شہر جانا چاہتے تھے تو مسلمان وہ شہر ہی خالی کر کے چلے جاتے تھے۔ اب نہ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں کہیں حکومت تھی، نہ سلطنت تھی، نہ طاقت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خالی۔
تو سب سے پہلے بالکل ایگزیکٹ وہی جو 700 سال کے بعد ان پر جو ذلت اور مصیبت آئی تھی، مسلمانوں پر بھی بالکل 7ویں صدی ہجری میں اس وقت ذلت اور مصیبت آئی جب تاتاریوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے ایک دن میں صرف 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یہ تو اللہ والے تھے کہ جو اس دور میں بھی اور ایسے حالات میں بھی اس دین کو زندہ رکھا اور اسلام کو باقی رکھا، ان کی محنتیں تھیں۔ چنانچہ دو خاموش قوتیں تھیں، 2 خاموش قوتیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو دوبارہ قوت ملی۔ ہوا یہ کہ 30 سال کے بعد تاتاری مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جو حکومت اور سلطنت پر قابض تھے انہوں نے بھی ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا۔ یوں حکومتوں کو مسلمانوں سے حکومتوں کے چھیننے والے ہی مسلمان بن گئے، یوں اسلام کو دوبارہ قوت مل گئی۔ لیکن یہ سب کچھ یوں ہی ہو گیا۔ تاتاریوں کے مسلمان ہونے میں کیا کیا قوتیں تھیں، کیا قوتیں کار فرما تھیں؟ یہ صرف 2 خاموش قوتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے تاتاریوں نے ایمان قبول کیا اور تاتاریوں کے ایمان کی دولت ملی اور پھر اسلام کو دوبارہ قوت ملی۔ وہ خاموش 2 قوت کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی ایک خاموش قوت ہے اللہ والوں کی، اللہ کے نیک، صالح، حلیم اور بردبار بندوں کی، اللہ کے مقربین کی، جنہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے دل کی کیفیتوں سے، روحانیتوں سے، نورانیتوں سے تاتاریوں پر اثرات ڈالے، اور انہی کی محنتوں اور انہی اثرات اور اللہ تعالیٰ کی ان نگاہوں کے پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اسی وقت، احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ۔ دربند ایک شہر کا نام ہے، تو اسی کے رہنے والے تھے احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ۔ دربند کا تاتاریوں نے ارادہ کیا وہاں شہر جانے کا، تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمان پورا شہر خالی کر کے چلے گئے، سب وہاں سے چلے گئے۔ لیکن احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا جو وہیں شہر میں ایک مسجد تھی، اور مسجد میں یہ بیٹھے رہے، وہیں اپنے اللہ اللہ میں لگے رہے۔ تاتاری شہر میں آئے، داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پورا شہر بالکل خالی ہے، تو اس کا شہزادہ کہنے لگا کہ دیکھا ہماری طاقت، دیکھا ہماری دہشت، کہ دشمن ہمارے ساتھ لڑتا تو کیا، ہمارا مقابلہ کرتا تو کیا، وہ تو اتنی تاب بھی نہ لا سکے کہ وہ ہمارا سامنا کر سکے، لہٰذا وہ تو پورا شہر کا شہر ہی خالی کر کے چلا گیا۔ تو اس کا شہزادہ یہ خوشی کے مارے جھوم رہا تھا اور اپنی دہشت، اپنی خوفناکی کے ترانے گنگنا کر کے سب کے سامنے یہ کہہ رہا تھا۔ چنانچہ اس کو ایک رپورٹ ملی کہ صاحب یہ پورا شہر تو خالی نہیں ہوا، بلکہ یہاں تو 2 بندے موجود ہیں۔ جب اس نے یہ سنا نا تو اس کا خون کھول گیا، کون ہے یہ، پکڑ کے لاؤ ان کو۔ چنانچہ اس نے پولیس کو بھیجا، تو پولیس والے گئے اور پولیس والے جا کر کے احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے خادم کو ہتھکڑیاں ڈال کر کے اس کے سامنے لے آئے۔ شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آخر کار پورا شہر سب چلے گئے ہمارا سننے کے بعد، تم کیوں نہیں گئے؟ تم یہاں سے خالی کر کے کیوں نہیں گئے؟ حضرت احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کوئی اپنے گھر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا، میں اپنے گھر میں نہیں تھا۔ تو اس لیے فوراً شہزادے نے یہ سن کر کے کہا کہ اچھا اب تمہارا اللہ بچائے گا، تمہارا اللہ بچائے گا۔
یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایک ہمارے دل سے، ہم گناہ گاروں کے دل سے اللہ نکلتا ہے، ایک ان کے دل سے اللہ نکلتا ہے، ایک ہمارے دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے، ایک ان کے دل سے نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو پھر یہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ کیا تمہارا اللہ بچائے گا، تو فوراً احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا اللہ بچائے گا، ہاں میرا اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی میرا اللہ بچائے گا تو ہل گیا، ڈر گیا، خوف طاری ہو گیا، دل کانپ گیا اس شہزادے کا، اور جب دل کانپ گیا اس پر ایسا رعب اور ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے فوراً آپ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں مسجد میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن اس کے دل پر جو خوف طاری ہوا اس نے اپنا ایک اثر چھوڑا کہ آخر کوئی تو بات ہے اس بندے میں، کوئی کوالٹی تو ہے کہ جو اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اس کا دل بھی ہل گیا۔ چنانچہ وہ رات میں احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ کی صحبت اختیار کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ آپ سے بہت لگاؤ رکھنے لگا، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو خیر کی، محبت کی، دین کی، توحید کی، اس کو پیغام، اس کو دعوت دیتے تھے اور اس کو سنا دیے نغمے گنگناتے تھے۔ اور موقع لگتے ہی احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شہزادے یاد رکھ کہ آنے والا زمانہ تیرا زمانہ ہوگا، یعنی تو بادشاہ بنے گا اور تجھے اقتدار اور سلطنت اور حکومت ملے گی۔ اس نے کہا کہ حضرت یاد رکھے اگر مجھے حکومت ملی، مجھے سلطنت اور حکومت ملی تو یاد رکھے میں ایمان قبول کر لوں گا، اور جب مجھے سلطنت مل جائے گی تو سلطنت کے بیٹھتے ہی میں اپنے ایمان کا اعلان کر دوں گا۔ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے وعدہ کر لیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب 30 سال گزرے، کیونکہ جنریشن گیپ کتنا ہوتا ہے بھئی، دوسری جنریشن کب آ جاتی ہے 30 سال میں نا، اکثر و بیشتر تو جنریشن گیپ جو ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 30 سال گزرے تو اس نے جو شہزادہ تھا اس نے حضرت دربندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ دیکھو اگر میں ابھی ایمان قبول کر لوں گا تو میرے اوپر والے کافر ہیں، میرے اوپر والے غیر ایمان والے ہیں، تو لہٰذا وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ شہزادہ بعد میں اب یہی مسلمان ہو گیا۔ تو ایک قوت تھی وہ اللہ والوں کی کہ جنہوں نے بادشاہوں پر، بڑے لوگوں پر، صاحب اقتدار پر اپنی نظریں ڈالی، ان پر محنتیں کی اور ان کی محنتیں رنگ لائی۔ اور دوسری خاموش قوت وہ تھی مسلمان عورتوں کی، ایمان والی عورتوں کی، ایمان والی عورتوں کی تھی خاموش قوت، اور وہ یہ تھی کہ جب تاتاریوں نے حکومت اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے بڑے بڑے ظلم و ستم ڈھائے، اور اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ حتیٰ کہ جو مسلمان جوان العمر بچیاں تھیں، مسلمان جوان العمر عورتیں تھیں، تو انہوں نے بجائے ان کو قتل کرنے کے اپنے گھروں میں رکھ لیا، ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اب وہ مسلمان تھیں، اللہ کی نیک بندیاں بھی تھیں، نیک صالح تھی، مجبور تھی، جوان العمر تھی، سب کچھ تھی، لیکن اللہ کی بندیاں تھی، اور اللہ کی بندیاں ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان بالکل راسخ تھا، پکا تھا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی وہ مکمل تشریح تھی کہ اگرچہ انہوں نے فی الوقت جو ان کے گھروں میں رہ رہی ہیں لیکن ان کا دل ایمان سے منور تھا اور ایمان ان کے دلوں میں بالکل پختہ تھا۔ جب وہ ان کے گھروں میں رہتی رہیں تو ان کی بیویاں بنی، بیویاں بننے کے بعد اپنے جو ایمان والوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق انہوں نے دکھائے۔
اپنے شوہروں کی وہ خدمت کی، ان کے گھروں کو اخلاق نبوی سے مزین فرمایا اور ان کو ایسی خوشیاں، ایسی رعنائیاں ان کو عطا فرمائیں کہ اپنے شوہروں کے اپنے خدمت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کے دل موہ لیے، ان کے دل جیت لیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بیویاں اپنے شوہروں کا دل جیت لیتی ہیں تو شوہر اپنی سب کچھ جائیداد کیا، اپنی جان نکال کر بھی اپنی بیوی کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنے اخلاق دکھائے، سنت نبوی کو زندہ کیا اور وہاں خاموش رہتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایمان کو چھپاتے رہے ہوئے، اس پر جمتے ہوئے اپنے پر محنتیں کی، ان کے اپنے اخلاق سے اپنے شوہروں کے دل موہ لیے۔ اور جب شوہروں کے دل موہ لیے تو انہوں نے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو ہر طرح کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے ہر طرح کی اجازت دے دی تو ظاہر سی بات ان کے بچے ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ ہے کہ ہر گھر ایک خاموش مدرسہ بن گیا تھا، ہر گھر ایک خاموش مدرسہ بن گیا تھا۔ اور وہ خاموش مدرسہ بالکل تیار، وہ یہ جنریشن جو ابھی پیدا ہو رہی ہے تیار ہو رہی تھی۔ اور یہ مسلمان ماں، بہنیں، بیٹیاں یہ اپنی عفت و عصمت کو جو ہے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے اخلاق نبوی اور سنت نبوی سے آنے والی نسلوں کو زندہ کر رہی تھی اور ان کے دلوں میں ایمان کو پروان چڑھا رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ دور آیا کہ ایک نسل یہ 30 سال کے بعد جب تیار ہو گئی اور 30 سال کے بعد ہی جو ہے یہ نسل بڑی ہوئی تو ادھر اللہ والوں کی محنتوں سے صاحب اقتدار لوگوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے ادھر سے ایمان کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا اور فوراً اس جنریشن نے ایمان کو قبول کر کے پورا ملک مسلمان بن گیا، ساری انسانیت مسلمان بن گئی۔ تو یہ دو خاموش قوت تھی جنہوں نے تاتاریوں کو مسلمان بنایا، ایک اللہ والوں کی قوت، ایک مسلمان ماں اور بہنوں کی عفت و پاک دامنی کی زندگی اور ان کے اخلاق نبوی سے آراستہ ہونے والی زندگی۔ یہ دو خاموش قوت تھی جن کی وجہ سے تاتاریوں پر اثرات پڑے۔ میرے بھائی آج سخت ضرورت ہے، آج سخت ضرورت ہے آج ایسی جنریشن کو تیار کرنے کی، ان جنریشن کی کونسلنگ کی، چاہے اس میں وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، آج اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، آج بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، آج گھروں کے ذمہ دار ہوں یا دوسرے ذمہ دار ہوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو تیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دن یہ پھر آئے۔ تو اب اندازہ لگائیں، اب آپ پیچھے لوٹ جائیں، 700 سال کے بعد پہلی ذلت آئی مسلمانوں پر کب؟ جب تاتاریوں نے حملہ کیا۔ اور اب کتنے گزر گئے؟ دیکھو اس میں 1442 ہجری چل رہا ہے، 700 سال گزر گئے ہیں 15ویں۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ اب حالات وہی بنتے جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ ذلت اور رسوائی اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہو، وہی حالات آ رہے ہیں، وہی ماحول تیار کیا جا رہا ہے، وہی حالات سج رہے ہیں، لیکن ہماری غفلتوں پر سے ابھی بھی اتنا ذرہ برابر پردہ نہیں ہٹا۔ وہی پردہ ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے احساسات اور خیالات پر، ہماری عقلیات پر وہی جمع ہوا ہے جو یہودیوں کے، جو بنی اسرائیل کے جمع ہوا تھا۔ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلتیں دی اور 2 مرتبہ 700 سال کے بعد ان پر مصیبتیں آئی۔ 700 سال ہمارے گزر چکے تھے، اس وقت پہلی مصیبت ہمارے اوپر آئی اور 700 سال اب گزر چکے ہیں، یہ دوسری مصیبت کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہوگا، وہ جب ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں گے، کیونکہ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے کہ جو دین میں جو خرافات پیدا ہو گئی، جو دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اسلام کی تعلیمات جو معاشرے سے مٹ گئی، آپسی جو بھائی چارہ ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو دین میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور آنے والا مجدد مہدی ہوگا۔
تو دو طرح کی نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور امام مہدی کا ظہور ہونے سے پہلے اپنی تیاری کر لو، کیونکہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے حالات پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اسی کے پیش نظر میں نے اگلا موضوع جمعے کا رکھا ہے ویلنٹائن ڈے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔